ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے دعا کیا ہے، دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، اس موضوع پر کچھ کشائی کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا تمام عبادات کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کا سوال کرنا ہے، وہ چاہے رو کر ہو، گڑ گڑا کر ہو، یا عظیم ترین قربانیاں پیش کر کے ہو، ہر اعتبار سے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے مالک حقیقی کو منانا ہے۔ ہر اور کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کو منانا اور اس کی مرضی اور اس کی منشا کا خیال رکھنا، یعنی حرام و حلال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مالک حقیقی سے، جس مالک سے کچھ سوال کیا جاتا ہے، کچھ مانگا جاتا ہے، اس کی حد درجے تعریف کی جاتی ہے، یعنی خوب تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور اس میں اپنی عاجزی کا، بے کسی کا، لاچاری کا، انکساری کا ہر اعتبار سے اس کا سوال کیا، یعنی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی دنیا دار سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی سخاوت کا، اس کی فیاضی کا، اس کی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب کے دربار میں، ان کی دیار میں اب تک جو بھی سوالی آیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جبکہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور اس میں اس کی پوری توجہ اس سیٹھ صاحب کی طرف ہوتی ہے، یعنی بالکل بے توجہی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو اپنے گھر سے چلتا ہے تو اپنے من میں یہ یقین اور یہ راسخ ایمان بنا کر چلتا ہے کہ ہم سیٹھ صاحب کے پاس جائیں گے اور اپنی فریاد پوری رکھیں گے، اور یقیناً ہماری فریاد وہاں سنی جائے گی۔ اور اگر اسی انہماک اور اسی شوق اور یقین کو لے کر فقیر بن کر ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنے مسائل کو رکھیں تو دنیا دار کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش نہیں آئے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو اہل اللہ اور اہل علم سے سیکھ کر، سمجھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور پوری عاجزی و انکساری و تواضع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہماری حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو، یعنی اپنے بندوں کو اپنے آپ سے مانگنے کا جو سب سے بڑا سلیقہ اور وسیلہ اور ذریعہ بتایا ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر ہم پوری نماز کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پوری نماز میں اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یوں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی بے حد تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور اخیر میں جب ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جسے ہم دعائے معصورہ کہتے ہیں، اس میں اسی بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری یقین کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کی شرائط کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور پھر ہم کسی دنیا دار کے پاس نہیں جائیں گے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہم دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔